والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. برادران اہل سنت والجماعت، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 دفعہ اللہ اس پر سلام بھیجتے ہیں. اور ایک فائدہ جو ان سے سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن شفاعت کا نمبر اتنا ہی جلدی آ جائے گا. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فائدہ سارے فائدوں سے بڑا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدموں سے بچائے. یہاں کی عدالت 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہم باہر بیٹھے ہیں، ٹھنڈا بھی مل رہا ہے، پینے کو گرم بھی مل رہا ہے، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، لیکن صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ بھی کب آواز آتی ہے. اس انتظار سے بچنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں کہ جلدی آواز آ جائے اور جلدی کام ہو جائے. تو وہ عدالت جو 50,000 سال کی ہے اور جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر کے سوا اور کہیں پینے کا پانی نہیں ہوگا. یہ جس زمین پر ہم بیٹھے اس وقت ہے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ جھٹکے پر جھٹکا کھا رہی ہوگی. یہاں کسی دن زلزلہ آ جائے، 1-2 جھٹکے لگے تو ہم 6 دن اندر جاتے ڈرتے ہیں، اور وہاں جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پتھرا جائے گی، انسان حیران پریشان ہوں گے. سورج جو ہے وہ 1 میل کی بلندی پر ہوگا. تو ایسے دن میں جس کا نمبر جلدی آ جائے سفارش کا، اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے. اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی نمبر جلدی آئے گا. اور بہت سا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب پسرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلفاء میں سے تھے. تو ہمارے ہاں تشریف لائے. میں نے صبح سکول آنا تھا تو سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ گیا کہ میں نے بھی شہر چل رہے.
پیچھے بیٹھے آئے. جب سکول پہنچے تو فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا, باتیں بھی ہوتی رہی اور 1000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھ لیا. فرمایا تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آخر تو روز آتا جاتا ہے, اگر اتنا وقت ہی تو صرف کر لے درود شریف پڑھنے میں تو 1000 مرتبہ آتے پڑا جائے گا, 1000 مرتبہ جاتے ہوئے, اور کوئی وقت بھی تیرے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ کوئی وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو جائے. یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے رزق کا فرشتہ آتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے رزق کے انبار پیدا کیے ہیں, لیکن اب تیری قسمت میں ایک بھی دانہ نہیں ہے, تیرا رزق ختم ہو چکا ہے. پھر وہ فرشتہ آتا ہے جو پانی پر موکل ہے کہ دریا بہ رہے ہیں, ٹیوب ویل چل رہے ہیں, بہت پانی دنیا میں ہے, لیکن تیری قسمت کا بھی ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا, کتنے گرے جا چکے ہیں. روایت میں ہے کہ آدمی اس کے منہ میں ڈالتا پانی, وہ باہر بہ جاتا ہے, اندر نہیں جاتا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا. ہوا کا موکل فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیلوں تک ہوا اللہ نے بھری ہوئی ہے یہاں پوری فضا میں, لیکن تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں, تیرے سانس کے لیے اب ہوا نہیں ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے, میں توبہ کر لوں, کہ اب تو توبہ کا وقت گزر چکا. اس لیے حضرت تقیب الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہشتی زیور کے کئی حصے لکھے, جو 7واں حصہ ہے وہ دل کی اصلاح کے لیے. اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ بھئی جب بھی آدمی صبح اٹھے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرے کہ میری زندگی ختم ہو گئی تھی, آج کا دن میں نے بڑی منت سماجت سے اللہ سے مانگا ہے, بڑی منتیں کی کہ یا اللہ آج کا دن مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن مجھے مانگا ہوا دیا ہے, اس لیے آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوتے ہیں, یہ نہ زندہ کو چھوڑتی ہے نہ مردہ کو چھوڑتی ہے, اس لیے بات سوچ کر کرنی چاہیے. ادھر فرمانے لگے ایک دانہ کچی گندم کا منہ میں رکھ لیا کرو, ایک دانہ, کیونکہ وہ جب منہ میں رہے گا تو زبان کو لگے گا نا پھولتا پھٹتا سارا. تو زبان کو یاد رکھے کہ یہ اس لیے رکھا ہے کہ زبان سوچ کے چلانی ہے, بغیر سوچے نہیں چلانی. اور میں کچھ دیر یہ کرنا پڑے گا, پھر عادت پڑ جائے گی نا سوچنے کی, پھر آدمی سوچ کر زبان چلائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گا, جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے, اللہ کے فرشتے بھی شریک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو. فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے عجیب سوال پوچھا, عرض کیا کہ حضرت آ کر جو بھی دنیا میں آئے ایک دن جانا ہی جانا ہے, تو آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے, کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. آپ پر درود پڑھنے والے تو قیامت تک رہیں گے. تو جب آپ کا وصال ہو جائے گا, آپ قبر میں آپ کا معاذ اللہ مبارک جسم گل سڑ جائے گا, اس وقت تو لوگ درود پڑھا کریں گے نا, اس درود کا کیا بنے گا؟ تو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ضمیر پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے.
اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساد مطہرہ اسی طرح ترو تازہ اور محفوظ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ درود اسی طرح وہاں قبر میں پیش ہوا کرے گا۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلا کہ جس حیات کا مسئلہ ہے وہ حیات اسی قبر میں ہے، اور اسی جسم کو حیات حاصل ہے جو دوسروں کا گل سڑ جایا کرتا ہے، اسی جسم پاک کو حیات حاصل ہے جو قبر میں دفن کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت پاک نے پھر قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ بعض جگہوں پہ بڑا زور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا۔ بہاولپور گھروا کے علاقہ میں گیا میں، تو مجھ سے پہلے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد والوں کا بیان تھا، بڑا شور مچا اس میں، شور کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ پھر مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ ختم نبوت والے تھے، ان کا بیان تھا، بڑا شور مچا۔ تو تھانے دار صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ان کے خلاف کوئی درخواست نہیں ہے اور ان کی تقریروں میں اتنا شور مچا ہے، تیرے خلاف 60 درخواستیں ہیں، تو تیری تقریر میں کیا بنے گا؟ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تو تقریر نہ کر۔ میں نے کہا میری تقریر شروع کرا دو، انشاءاللہ شور ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا؟ میں نے کہا اگر ہوا تو تقریر بند کرا دے، اس میں کون سی بات ہے، شروع تو کرا کے دیکھو۔ اب وہ سارے تیار ہو کے بیٹھے شور کرنے کے لیے، جو آئے ہوئے تھے حضرات، 2-4 بڑے بڑے زمیندار، 10-12 مولوی صاحبان۔ میں نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اب تقریر کر رہا ہو تو پھر کوئی سنے یا نہ سنے توجہ دے، چپ کر جائے، پھر سارے سوچتے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اب میں خطبہ پڑھ کے خاموش بیٹھ گیا۔ لوگ کہہ رہے جی آپ خاموش بیٹھ گئے۔ بھائی میں نے کہا میری تقریر کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنے وقت میں سے 20 منٹ آپ حضرات کو شور کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں شور بہت ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو میرا بھی ایک حوصلہ ہے کہ میں اپنی تقریر سے تمہیں 20 منٹ شور کے لیے دیتا ہوں۔ اب میں کوئی شور بچاؤ وہ بجائے نا، اب کوئی نہ بولے، 1-2 منٹ گزر گئے۔ میں نے کہا بھی دیکھو میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اب شور نہیں بچاتے تو پھر اب بچانا بھی نہ، جب میں اپنا وقت تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر میں نے بات یہی سے شروع کی کہ بھی دیکھو بات یہ ہے، اللہ کے نبی پاک کی ایک حدیث ہے، اس میں 2 باتیں ہیں، 2 باتیں۔ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں، ان کی دیکھی یہ ہے کہ یہ آدھی مانتے آدھی نہیں مانتے۔ اس حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مطہرہ محفوظ ہیں، اور نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ارشاد مطہرہ محفوظ ہیں۔ اس کے لیے اگر اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ان کے پاس ہے تو وہ مجھے لکھ کر بھیجے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، اور اگر یہ عقیدہ اسی حدیث کی بنیاد پر انہوں نے رکھا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ حدیث پوری مان لینی چاہیے، یا تو یہ کہے کہ حدیث صحیح نہیں، پھر دونوں باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ بھی حدیث صحیح جڑا ہوئی، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر صحیح میں سے ایک بات ماننا اور ایک کا انکار کرنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جتنے حضرات شور بچا رہے ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت پاک کا جسد محفوظ ہے،
میں اپنے مطالعے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کی دلیل یہی حدیث ہے اور کوئی حدیث نہیں. اگر تو کوئی اور حدیث ہے تو مجھے وہ بھیج دے، میں ان کا شکر گزار ہوگا. اور اگر یہی حدیث ہے تو پھر اللہ کے نبی کی بات پوری ماننی چاہیے، ادھوری ماننی چاہیے. وہ جو 4 چودھری صاحبان ان کو لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اپنے باری صاحبان سے بھی بات تو امیر کی معقول ہے. اگر تو اسی حدیث سے آپ ہمیں یہ عقیدہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سادے مطہرہ محفوظ ہیں، تو پھر تو بات پوری ماننی چاہیے. اور اگر یہ حدیث آپ کے ہاں صحیح نہیں، کوئی اور حدیث آپ کے پاس ہے تو وہ آپ پیش کریں. دیکھا کہ حدیث تو یہی ہے کہ جب یہی ہے تو پھر پوری ماننی چاہیے. آپ نے آج تک کبھی آدھی کیوں سنائی؟ وہ اللہ کا قانون چاروں زمیندار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھی ہم حیات کے قائل ہو گئے. ایک بزرگ تھے پیر اس علاقے میں، شاہ صاحب، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ صدر تھے. وہ اتنے خوش ہوئے کہ اپنی پگڑی سر سے اتار کر میرے سر پر باندھنی شروع کر دی. فرمایا یہی 4 آدمی اس علاقے میں ان کے بڑے تھے اور الحمدللہ یہی 4 ادھر آ گئے ہیں، اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا مانتے ہیں، یہ لوگ ادھورا مانتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء علیہ السلام زندہ ہے اپنی قبروں میں، یصلون، نمازیں پڑھتے. اب دیکھیے حضرت پاک کا روضہ مبارک، قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. میں جن دن عمرے پر گیا تو میں وہاں دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بے محمد نبی کا و رسول کا و حبیب کا، کہ اے اللہ اپنے نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. تو ایک سپاہی کھڑا تھا شرطا، مجھے کہتا ہے شرک شرک. دیکھا لیسا بے شرک توسل، کہ شرک نہیں ہے تو وسیلہ ہے. کہتا ہے توسل بالاعمال لا بالذوات، توسل عملوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی نیک عمل کر کے دعا مانگو کہ یا اللہ اس نیک عمل کی برکت سے میری دعا قبول فرما، لا بالذوات، ذات سے نہیں کہ یا اللہ اس ولی کی برکت سے میری دعا قبول فرما. ساتھ کہتا ہے الاعمال محبوب لا ذوات، اعمال اللہ کو پیارے ہیں، ذات پیاری نہیں. میں نے کہا یحبہ و یحبونہ ذوات لا اعمال. قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ دونوں طرف ذات ہے. تو کہتا ہے ذات پیاری نہیں ہوتی. اچھا ان لوگوں میں ویسے یہ ہے کہ وہ قرآن سن کر خاموش ہو جاتے ہیں. چلا گیا، خاموش ہو گیا. پھر جب جا رہا تھا میں نے آواز دی، میں نے پوچھا، میں نے کہا ای عمل اتوسل، بھی کون سا عمل میں کروں پھر وسیلہ بنوں؟ صلی رکعتین ثم توسل، 2 رکعت نفل پڑھو پھر دعا کرو کہ یا اللہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما. مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ میری اور تیرے جیسے تیرے اور میرے جیسے گنہگار گار کی 2 رکعتیں اللہ کو اپنے نبی پاک سے زیادہ پیاری ہے کہ 2 رکعتیں ہماری پیاری ہوگی اور اللہ کا نبی پاک اللہ کو پیارا ہی نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. پھر وہ چلا گیا. جب ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو 2 نوجوان، وہ کبھی یہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے، وہاں سے اٹھے اس کے پاس بیٹھ جائے. میں دیکھوں کہ یہ کیا کر رہے. اب وہ لوگوں کو کہہ کے آ رہے تھے کہ روضہ پاک کی نیت نہیں کرنی کہ ہم روضہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت کرو کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں.
پھر وہاں جا کے روزہ پاک کی زیارت بھی ہو ہی جائے گی نا، لیکن نیت جو ہے یہ مسجد نبوی کی کرو۔ میں نے سن لیا، میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے تم مجھے۔ کہتے کیوں، کیسے؟ میں نے کہا حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ کہتا ہے 1,00,000 کے برابر۔ میں نے کہا وہاں کتنا ہے؟ تو ہم تو 50,000 کہتے، وہ 1,000 کہتے 50,000 حدیث صحیح نہیں ہے، کہتے 1,000 کے برابر۔ تو میں نے کہا صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ ساری دنیا نقصان والے کام کی طرف ہی جاتی ہے۔ جہاں 1,00,000 نیکی ملنی تھی ایک بار، وہ چھوڑ کر ادھر جا رہے 1,000 پر۔ تو ساری دنیا اتنا نقصان اٹھا رہی ہے، کیوں؟ میں نے کہا یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہاں ایک چیز ایسی ہے جس کا درجہ خانہ کعبے سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے حضرت پاک کا روضہ اطہر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خاک پاک جو حضرت پاک کے جسد اطہر سے بس کر رہی ہے، اس کا درجہ عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ اللہ لا مکان ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں، اللہ لا مکان ہے، اور جن کے مکان ہے ان میں سے حضور پاک سے افضل کوئی نہیں۔ اس لیے اگر اللہ کا مکان ہوتا تو ہم کہتے اللہ کا مکان مصطفیٰ کے مکان سے زیادہ شان والا ہے۔ اب اللہ کا تو مکان ہے کوئی، وہ تو لا مکان ہے۔ جتنی مکان والی شخصیتیں ہیں ان میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا کوئی نہیں۔ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عرش سے بھی زیادہ اونچی شان والی جگہ ہے، اور اسی طرح یہ جنت میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ اب بھی جنت ہی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ مجھے کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ کا بھی مکان ہے عرش۔ میں نے کہا کہ مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ بڑی ہوگی تو بیٹھ سکتا ہوں نا، چھوٹی ہو تو نہیں بیٹھ سکتا نا۔ تو پھر تو جو نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کیا کر، تجھے تو اللہ سے بڑی چیز مل گئی نا، عرش۔ تو شروع کیا کر العرش اکبر، کیونکہ تیرے ہاں تو عرش اللہ سے بڑا ہے نا، اللہ کا مکان جو ہے۔ مکان مکین کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کو کوئی چیز گھیر سکتی نہیں۔ اب وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ اب میں نے پوچھا، میں نے سن کے پڑھا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ جو استواء علی العرش ہے یہ اللہ کی صفت ہے یا فعل ہے؟ اللہ کی صفت ہے یا فعل ہے؟ جلد سے کہتا صفت۔ میں نے کہا تیرے کافروں میں کوئی شک نہیں، کیونکہ صفات اللہ کی قدیم ہے، پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ عرش بھی قدیم ہے۔ میں نے کہا یہ صفت نہیں فعل ہے، فعل حادث ہوتا ہے۔ تجھے اتنا پتہ نہیں کہ فعل اور صفت میں فرق کیا ہے، اور لوگوں کی عقیدے برباد کر رہا ہے۔ میں نے پھر مدینہ منورہ تک وہ نہیں بولے، ایسے خاموش ہو کے بیٹھے نا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ اب ان میں سے ایک کہنے لگا کہ حضرت نے فرمایا کہ میری قبر سے لے کر منبر تک جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ لیکن قبر ادھر چھوڑ دی نا، منبر ادھر ہو گیا۔ درمیان والی جگہ کہتا جنت ہے، درمیان والی جگہ جنت ہے۔ تو روضۃ اس میں شامل حضور نے نہ فرمایا نا۔ میں نے کہا اس کو جنت نہیں کہا، روضۃ من روضات الجنہ کہا ہے، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ بھی ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کی تصحیح امام طحاوی مشکل الاسحار میں لکھ چکے ہیں،
فرماتے ہیں کہ باغ بہت سے جنت کے ہیں، یہ جگہ جو روضہ پاک سے لے کر منبر تک ہے یہ بھی ان باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ جنت کا باغ کیوں بنی؟ جہاں حضرت کی مبارک تلیاں لگ گئی ہیں۔ تو جو جگہ تلیاں لگ گئی وہ جنت بن گیا، جہاں حضرت خود موجود ہے وہ تو اعلیٰ جنت ہے اس سمے۔ یہ تو جنت صرف اس لیے بن گئی ہے نا کہ یہاں حضرت کے پاؤں مبارک لگے آتے جاتے، اللہ نے اس کو جنت بنا دیا۔ تو جہاں حضرت خود آرام فرما ہے، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی جنت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی نا، جہاں حضرت خود آرام فرما ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ زندگی بیکار زندگی نہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑی بات نماز ہوتی ہے نا، اگرچہ وہاں نماز فرض نہیں، لیکن فرمایا کرتے تھے دنیا میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آپ اس لذت کے لیے ہمارا نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو حضرت پاک کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں، کسی کو انکار نہیں نا۔ پھر اس قبر مبارک میں حضرت کا جو جسد عطر ہے وہ وہی ہے جو دنیا والا ہے، جو سیدہ آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، وہی جس پر وحی نازل ہوئی، وہی جو صاحب ہجرت اور صاحب معراج ہے، صاحب جہاد ہے۔ تو جب حیات وہاں ہوئی تو یہی جسد عطر فیض الحیات ہوا نا۔ یہ حدیث متواترات میں سے ہے، اس لیے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بڑی بہاودیر گیا تو وہاں دیکھا گیلری تھی بہت بڑی، جو سامنے مسجد کے اندر بڑی ہوئی، کہ اوپر بھی کلاسٹ کو ہمارے 5-7 بیٹھے ہیں، سٹیج پر بھی سارے بیٹھے، اور تھے جیلوں کے آئے ہوئے گجرات۔ جب میں پہنچا تو میں نے پوچھا بھی کیا قصہ ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے میٹنگ کی تھی گجرات میں بیٹھ کر، بڑی بہادری رہے ہوتے کہ 2 بسیں آئی ہیں، ایک بس آئی ہے کہ امیر پر حملہ کرنا ہے، اس کی اطلاع جیل میں ہوگی مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے 2 بسیں بھیجی ہیں۔ فرمایا کہ پہلے جا کے پورے اسٹیج پر قبضہ کر لو اور گیلری پر قبضہ کر لو۔ اب وہ جو ان کا تھا قصہ وہ تو ختم ہو گیا، پہلوان تھے 2 بڑے بڑے یوں سامنے بیٹھے، وہ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا خطبہ سناؤ جس میں حضور پاک کے وصال کا ذکر ہے، جس میں حضرت پاک کے وصال کا ذکر ہے۔ میں نے کہا دیکھو بالکل وہی سناتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لو کہ قرآن پاک میں حضرت پاک کی موت کا وعدہ ہے، جیسے ہمارا بھی وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن وقوع موت کا قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں کہ حضرت فوت ہو گئے، پورے قرآن میں وعدہ موت ہے۔ کیوں؟ اگر وقوع موت آ جائے تو قرآن اللہ کی کتاب نہیں رہتی، پھر کیونکہ بعد میں جو نازل کس پر نازل، نبی تو فوت ہو چکا ہے۔ آج جو تورات میں نے کہا ہمیں مل رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات نہیں، قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کتابیں خود لکھ دیتے ہیں، کہتے جی اللہ کی طرف سے آئی۔ تو اس تورات کے غلط ہونے کے، جھوٹے ہونے کے جہاں اور دلائل ہیں، ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کا تذکرہ کہ فوت ہو گئے۔ آخری باب جو ہے 33واں، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، سو موسیٰ مرد خدا بو آب کی سرزمین میں فوت ہو گیا،
اور وہی بیت فغفور کے مقابل اسے دفن کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کئی مہینے تک موسیٰ کا ماتم کرتے رہے۔ موسیٰ کے بعد کئی نبی آئے، لیکن موسیٰ جیسا نبی آج تک نہیں آیا جس نے اللہ سے روبرو باتیں کی ہو۔ اور آج موسیٰ کی قبر کا نشان بھی کسی کو یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ بتا رہا ہے یہ باب کہ یہ تورات اس زمانے میں لکھی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اس تورات کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح ہم جو آج چاروں انجیلوں کو جعلی کہتے ہیں، تو اس کے جہاں باقی دلائل ہے کہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں انجیلوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر تڑپتے رہے 6 گھنٹے، پھر صلیب پر فوت ہو گئے، پھر 3 دن رات قبر میں رہے، پھر اس سے اٹھے۔ تو ان میں مسیح علیہ السلام کے وقوع موت کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی فوت ہو گیا، نہ کسی حدیث میں حضرت نے فرمایا ہو کہ میں فوت ہو کر قبر میں دفن ہو چکا ہوں، ایسی کوئی حدیث نہیں نا۔ ہاں جس طرح ہمارا وعدہ موت قرآن میں ہے، اب جن کے ہاتھوں میں ہم مریں گے وہ کہیں گے بھی مر گیا۔ تو صحابہ نے ذکر کیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا، یہ خطبہ صدیق اکبر میں ہے، ان محمد قد مات۔ کہتا ہاں جی یہی خطبہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آج تک آدھا سنتے رہے، میں آج پورا سناؤں گا۔ میں نے کہا یہ لکھا ہے کہ جب حضرت پاک کا وصال ہوا تو صدیق اکبر مدینہ منورہ میں نہیں تھے، قریب بستی سنہ ہے، وہاں حضرت کی دوسری شادی تھی، وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے پتہ چلا تو آ کر حضرت کی پیشانی مبارک پر بوسہ لیا، فرمایا طبتا حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ اور آپ کی موت بھی پاکیزہ۔ پھر فرمایا لن یذیقک اللہ الموت تعین ابدا۔ یہ صحیح بخاری صفحہ 517 جلد اول پر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موتیں ہرگز نہیں سکھائیں گے۔ اب یہ 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر تو وہ مراد ہے جو اس آیت میں ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو وہ تو دونوں آ چکی، کیونکہ ایک دنیا میں آنے سے پہلے ایک یہ آ گئی۔ تو اس لیے یہ 2 موتوں سے کیا مراد ہے؟ تو 8 شارحین بخاری لکھ رہے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ جب روح نکل گئی پھر قبر میں سوال جواب کے بعد روح کا تعلق کبھی کیا جاتا ہے تاکہ سوال جواب دے، اس کے بعد پھر روح کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے نیند میں ہوتا ہے باہر سے۔ اس لیے نیک کو بھی حکم ہوتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور کافر بھی یہی کہتے اٹھیں گے باسنا بر کا دینا، نیند میں روح باہر ہوتی ہے اور باہر سے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا۔ لیکن نبی کی روح پھر نہیں نکلے گی، وہ روح اسی طرح مستمر رہے گی، ان پر نیند بھی طاری نہیں ہوگی، چے جائے کہ بہت طاری کی جائے قبر میں۔ تو فرمایا اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک کی حیات قبر میں دائمی ہوگی۔ تو کیا صدیق نے یہ آیت پڑھنے سے پہلے انا کا میت و بینہ میتن اگلی زندگی کا ذکر فرما دیا کہ بھئی یہ جو موت آئی ہے موت قیامت تک نہیں چلے گی، بلکہ اس کے بعد اللہ حیات جو عطا فرمائیں گے وہی قیامت تک چلے گی۔ دیکھو جس طرح صوفی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھوں آپ کی عمر کیا ہے، یہ کہے 30-40 سال، تو میں کہوں کہ 30-40 سال پہلے جو آپ کی حالت ہے اس کو قرآن بہت کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ اب 40 سال سے حیات ہے صوفی صاحب کی،
تو اب حیات کی بات کرنی چاہیے، موت کی کرنی چاہیے؟ جی وہ کہے گے کہ موت تو 40 سال پرانی ہو چکی ہے، موت 40 سال اب حیات ہے۔ تو حضرت پاک کو 11 ہجری میں آپ پر موت آئی، اب تقریباً 1410 سال ہو چکے ہیں، وہ موت پرانی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آج تک حیات ہے۔ اب جس کی 40 سال ابھی حیات ہو، اس کو ہم مردہ کہیں تو اس کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور جس کی حیات 1410 سال ہو چکی ہو موت کے بعد والی، تو اس لیے اب حیات کی بات ہو رہی ہے۔ اب موت تو 1410 سال پرانی ہو چکی ہے حضرت پاک۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے سوا میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ ان کی حالت ایسی جیسے بیداری میں کوئی پردے میں بیٹھ جائے تو وہ سنتا ہے۔ باقیوں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ سنتے ہیں یا نہیں۔ صوفیہ کرام 100% اس بات کے قائل ہیں کہ وہ سنتے ہیں، اور فقہائے کرام 98% اس بات کے قائل ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ 2% نے کچھ اختلاف کیا ہے، مگر وہ بھی اس طرح نہیں جس طرح آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بات سمجھے کہ سماع کا مسئلہ توحید شرک کا مسئلہ نہیں۔ دیکھیے زید ایک شخص ہے، وہ زندہ یہاں بیٹھا ہے، اس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ یہ قریب سے سن رہا ہے، دور سے نہیں سن رہا، کسی کو اختلاف نہیں ہے، زندہ بیٹھا ہے نا۔ زید کا ایک بت بنا کر وہاں رکھ دیا، بت، اس کے بارے میں سب یقین رکھتے ہیں کہ وہ نہ قریب سے سن رہا ہے نہ دور سے سن رہا ہے، بت جو ہوا۔ تو 2 باتوں میں ہمارا ان کے ساتھ اتفاق ہے کہ زندہ جو ہے وہ قریب سے سنتا ہے دور سے، اور بت نہ قریب سے سنتا ہے نہ دور سے۔ اب جھگڑا ہے قبر کے بارے میں کہ یہ قبر والا سنتا ہے یا نہیں، یہی جھگڑا ہے نا۔ اب یہ جو زندہ سن رہا تھا، یہ کس لیے سن رہا تھا؟ خدا تھا اس لیے سن رہا تھا؟ خدا تھا وہ؟ آپ سن رہے ہیں نا، آپ خدا ہے نہیں، کہ آپ کے ساتھ روح ہے، روح کا تعلق ہے۔ بت کیوں نہیں سن رہا؟ وہاں روح کا کوئی تعلق نہیں۔ اب قبر کا جھگڑا ہے، اگر قبر میں روح کا تعلق ثابت ہو جائے تو سننا ثابت ہو جائے گا، اور اگر ثابت نہ ہو تو نہ سننا بت کی طرح ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جب قبر میں عذاب ثواب ہو رہا ہے تو عذاب ثواب بغیر تعلق روح کے ہو سکتا ہی نہیں۔ تو جب روح کا تعلق ثابت ہو گیا تو اصل پھر روح آئی تو روح ادراکات لے کے آتی ہے، سننا ثابت ہو گیا۔ اب جیسے آپ کے ساتھ روح کا تعلق ہے تو اصل مسئلہ سننا ہے، آپ کا سن رہے ہیں آپ۔ اب اگر کسی کے بارے میں ثابت کرنا ہو کہ نہیں سن رہا تو دلیل اس کو دینی پڑے گی، یہ بہرا ہے اس لیے نہیں سن رہا، بہرا ہو اسے سن۔ لیکن جو بہرا نہیں، جس کا بہرا ہونا ثابت نہیں، وہ سن رہا ہے۔ دنیا کی مثال دے رہا ہوں نا، اور خواب میں تو بہرا بھی سنتا ہے قبر میں تو بہرا بھی سنتا ہے جو یہاں بہرا تھا، کیونکہ وہاں روح اس کا کار کی محتاج نہیں رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سماع اصل ہے۔ اب جو یہ کہے کہ سننا ثابت رہی، دلیل اس کے ذمہ ہے، یہ الٹا کہتے دلیل تمہارے ذمہ۔ میں درسگاہ میں بیٹھا تھا، 2 پروفیسر آ گئے میرے پاس کہ جی مولوی صاحب قرآن میں سینکڑوں آتے،
کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ دیکھا یہ نہیں کہا جاتا، بات یوں کہو کہ ہم قرآن پر سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں، ہم قرآن پر سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں جس کا ترجمہ ہو کہ مردے نہیں سنتے، نہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہو کہ مردے نہیں سنتے۔ نہیں جی وہ پڑھتے ہی رہتے، تو میرے کو لکھوا کے لانی تھی۔ کہتا ہے یاد تو آپ کو بھی ہوگی، آپ ہی سنا دیں۔ تو میں نے کہا یہی پڑھتے ہو گئے، اتنا کا لا تسمع الموتى، کہتے ہیں ہاں دیکھو نا یہی ہے۔ میں نے قرآن پاک کھول کر سامنے رکھ دیا، میں نے کہا پڑھو کیا ہے؟ آیت پوری پڑھنی چاہیے ادھوری پڑھنی چاہیے؟ میں نے کہا اس کا ترجمہ بھی یہ نہیں کہ وہ مردے نہیں سنتے، یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ کہ جب نہیں سناتے تو سنتے بھی نہیں نا۔ میں نے کہا یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ آج میں نے آپ کو ناشتہ نہیں کرایا نا، تو آپ نے کیا بھی نہیں۔ میں کہوں کہ میں نے آپ کو ناشتہ نہیں آج کرایا تو آپ نے کیا بھی نہیں، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ سنتے بھی نہیں؟ میں نے کہا اب خود ہی ترجمہ پڑھو آیت کا اور مجھے بتاؤ کہ کن کو آپ نہیں سناتے، کن کو آپ اور کن کو سناتے ہیں۔ یہ بھی تو آیت میں ہے نا، کن کو سناتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ جی مسلمانوں کو سناتے ہیں۔ تو میرے پتا چلا کہ جن کو نہیں سناتے مردہ کا ہے وہ کافر ہوئے نا۔ کہ آپ جب واز فرماتے تھے میں نے کہا تو ابوبکر صدیق آپ کی آواز سنتے تھے، ابو جہل تو سنتا ہی نہیں تھا نا۔ کیا خیال ہے؟ اگر وہ سنتے ہی نہیں تھے زندہ کافر تو ان کو کافر کہنے ہی جائز نہیں۔ دیکھو نا اس دیوار کو کوئی کافر نہیں کہتا کیونکہ اس نے سنا ہی کچھ، سننے کے بعد انکار کرے گا تو کافر کہا جائے گا نا۔ پتھر کو کوئی کافر نہیں کہتا، تو اگر وہ زندہ کافر سنتے ہی نہیں تھے ان کو کافر کہا کیوں جاتا ہے؟ تو سنے نہیں بیچاروں نے۔ تو میں نے کہا کہ جب تشبیہ مردوں سے دی ہے تو تشبیہ میں کوئی وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ عدم سماع تو یقیناً نہیں تھا سننا، کیونکہ سارے کافر سنتے تھے حضرت کا بات، اس لیے وجہ شبہ عدم انتفاع ہے کہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مانتے وہ مان جاتے تھے مسلمون، اور یہ مانتے ہمارے یہاں بھی یہی محاورہ ہے۔ کہتا جی 3 مہینے ہو گئے ہیں ڈی سی صاحب میری سنتے ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بہرے آدمی کو حکم نے ڈی سی لگایا ہوا ہے؟ نہیں، وہ سنتے ہیں مانتے نہیں۔ تو میں نے کہا وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے کہ جیسے زندہ کافر سنتے تھے لیکن مانتے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، تو اسی آیت سے پتہ چلا کہ مردے سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب وہ نئی توبہ نہیں کر سکتے، کوئی نئے عمل کی بہور کے لیے کوئی گنجائش باقی؟ میں نے کہا آیت پوری ماننی چاہیے ادھوری نہیں۔ تو پہلا سوال میں نے آیت پر کیا پوچھا کہ کن کو سناتے تھے کن کو نہیں سناتے تھے؟ تو سناتے کن کو تھے؟ مومنوں مسلمانوں کو۔ تو کن کو نہیں سناتے تھے؟ پتا چلا کہ وہ کافر ہیں۔ اب کافروں کو نہیں سناتے تھے، اللہ نے نبی نے سنانے کے لیے، اللہ نے سنانے کے لیے بھیجا تھا یا نہیں؟ اتنا سناتے تھے بار بار، اتنا سناتے تھے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، فرمایا کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔
لعلک باخع نفسک۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا نہیں سناتے تھے؟ دوسرا سوال میں نے کیا پوچھا؟ کیا نہیں سناتے تھے؟ تو شور پکار، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا وہی نہیں سناتے تھے ان کو، یعنی جو وہ نہیں مانتے تھے جو آگے ہے ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں۔ ان تسبح الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون۔ ایمان عقیدوں کا ذکر ہے، اسلام اعمال کا ذکر ہے۔ میں نے کہا شور پکار تو نے کہاں سے لیا بھائی؟ میں نے کہا وہ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو خود دیکھنا اب اور ان سے پوچھنا جا کے۔ تو پہلا سوال میں نے کیا پوچھا کہ کن کو سناتے تھے، کن کو نہیں سناتے تھے؟ دوسرا کیا پوچھا؟ کیا سناتے تھے، نہیں سناتے تھے، اور ان کو کیا سناتے تھے؟ ایمان کی باتیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کب نہیں سناتے تھے؟ کب؟ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگے جا رہے ہوتے۔ تو یہ قبرستان میں بھاگ جاتے پیٹ پھیر کے؟ جی اگر وہاں لیٹے ہو پھر تو سنتے ہیں نا۔ کافر بھاگا کرتے تھے یا قبروں والے بھاگا کرتے تھے؟ کہتا ہاں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ دھوکہ وہ دیتے ہیں، یہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک اور بھی آیت ہے نا کہ وہ مجھے یاد نہیں، میرے کو بھی نکالی، میں نے کہا یہی ہوگی وما انت بمسمع من فی القبور۔ آپ نہیں سناتے ان کو جو قبروں میں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور۔ میں نے کہا آگے ہی پڑھ لو کیا ہے۔ آپ سناتے نہیں، قبروں والوں کو آپ سناتے نہیں، کچھ کرتے بھی ہیں یہ نہیں۔ آگے ہے کہ ان انت الا نذیر، آپ ان کو ڈراتے ہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ تو ڈرتا یا تو کچھ دیکھ کر ہے، سن کر ہوتا ہے، کچھ دیوار کو نہیں ڈراتا نا، کوئی چیز سن کر ہی ڈرے گا نا، یا دیکھ کر ہی ڈرے گا نا۔ تو یہاں بھی وہی بات نکلی کہ یہ وہی قبروں والے کافر مراد ہے جن کے سامنے آپ واز فرمایا کرتے تھے۔ وہ آپ کا واز سنتے بھی تھے، آپ ڈراتے ہیں لیکن وہ ڈر کو قبول نہیں کر رہے، وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا کیا حضرت پاک ہمیشہ قبرستان میں واز کرتے جا کے، یا وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں نذیر العریان، میں ڈنگا ڈرانے والا ہوں، ڈنگا ڈرانے والا۔ یہ کرم کا محاورہ ہے، کیونکہ بڑی پریشانی ہوتی نا تو لوگ ڈنگے بھاگنا شروع کرتے، تو دور دیکھنا سمجھتے کہ کوئی مصیبت آگے اس خاندان میں جو ڈنگے بھاگ رہے ہیں۔ وہی محاورہ حضرت صاحب مال فرمایا کہ مجھے ایسے سمجھے کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ تو آپ زندوں کو ڈر سناتے تھے یا مردوں کو؟ تو یہاں بھی اہل قبور اور کافروں کو کہا گیا، تشبیہ دی گئی ہے، اور تشبیہ عدم سما میں نہیں، عدم اتفاق میں ہے۔ احادیث میں بھی بالکل یہ مسئلہ واضح ہے۔ بدر میں جب 70 کافر مارے گئے، مسلم شریف میں ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا، رمضان کا مہینہ، ان کی لاشیں پھول پھٹ گئی۔ تیسرے دن حضرت شریف لے گئے، فرمایا کہ ان کو گڑھوں میں پھینک دو، بالکل پھٹی لاشیں۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، جو اللہ کے وعدے میں نے تمہیں سنائے تھے وہ پورے ہوگا یا نہیں عذاب والے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت یہ سن رہے ہیں
فرمایا تم سے زیادہ سن رہے، تم سے زیادہ سن رہے۔ تو جیسے میں نے دوپہر کے درس میں عرض کیا تھا کہ وہاں روح کی پوری توجہ احساس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے وہاں احساس اور ادراک اتنا تیز ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا کہتے کیا ہے کہ بوجھا تھا، بوجھا تھا، بات غلط ہے، کیسے بوجھا تھا؟ امام بخاری اس کو دو جگہ لایا ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں بوجھ ذات کا باب ہے لیکن وہاں نہیں لایا، کتاب الجنائز میں لائے ہیں اور ادھر جا کر کتاب المغازی میں جہاد کے باب میں، مسلم بھی اس کو کتاب العذاب قبر میں لائے ہیں، حالانکہ مسلم بھی بوجھ ذات کا باب ہے۔ کوئی اس کو بوجھ ذات میں نہیں لایا سوائے صاحب مشکات کے، مشکات میں یہ بوجھ ذات کے باب بھی آئی ہے، اور اس کی وجہ اور ہے کیونکہ اس میں یہ حدیث ذرا زیادہ لمبی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کل ابو جہل یہاں مرا ہوا ہوگا، کل عتبہ یہاں مرا ہوا ہوگا، ھذا مسر ابی جہل غدن، تو یہ پیش گوئی آپ کی بوجھ ذاتی۔ تو چونکہ مشکات نے جو درج کیا ہے اس میں بوجھا بھی ایک ذکر ہے، اس لیے اس مناسبت سے وہاں لے گئے، اس کو بوجھا نہیں بنایا انہوں نے۔ ایک مجھے کہنے لگا کہ جی ابا جی نے آیت سے استدلال کیا ہے، میں نے کہا قرآن نے تو نے دیکھ لیا، قرآن سے تو کچھ نہیں ملا کہ ابا جی کی بات مانی تھی اما عائشہ کی یا نہیں، میں نے کہا ماننی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تم بھی آسما نہیں ہے کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی نفی کی۔ فرمایا کہ ابا جی نے کہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جانتے مردہ جانا کرتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے یہ دیوار تم سے زیادہ جانتی ہے؟ ابا جی کیا فرماتی ہے؟ بات تم بے افہم منہم، تم میری بات کو ان سے زیادہ سمجھ نہیں رہے، یہ زیادہ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، وہ زیادہ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ سن کر یا بے سنے؟ جی یہ سن کر ہی سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ جو زیادہ سمجھ رہے ہیں وہ بھی تو سن کر ہی سمجھ رہے ہیں نا۔ امبا جی کے ساتھ میں نے کہا تمہارا کوئی تعلق نہیں، امبا جی عذاب میت کی قائل ہے، بخاری شریف میں صفحہ 181 پر ہے کہ امبا جی کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، میت اسی جسم کو کہتے ہیں نا، تو ابا جی اس جسم کی عذاب کی قائل ہے اور تم قائل نہیں ہو، تمہارا کیا تعلق ابا جی سے؟ پھر ابا جی علم میت کی قائل ہے کہ میت کو علم ہے، فہم میت کی قائل ہے کہ میت کو سمجھ ہے قبر والی، تم اس کے قائل نہیں ہو، تمہارا کیا تعلق ابا جی کے ساتھ؟ ابا جی سلام خطاب کی قائل ہے کہ قبر پر جا کر خطاب سے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ خطاب کا صیغہ ہے نا۔ آج کل یہ کہتے ہیں خطاب نہیں دعا ہے، تو دیکھو مردے کے لیے دعا ہر جگہ کی جا، مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، کی جا سکتی ہے نا، لیکن السلام علیکم یا القبور صرف قبر پر جا کر کہتے ہیں، یہاں تو کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے جب کہ مماتی ملے تو تم اسے کہا یا السلام علیکم یا القبور، السلام علیکم یا، اور وہ غصے ہوتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دیکھو یہ خطاب والی دعا قبر پر جا کر ہو سکتی ہے، تو جب خطاب مقصود ہے تو وہ سنے گا تو خطاب ہوگا نا۔ تو ابا جی اس کی قائل ہے، تم اس کے قائل نہیں ہو،
تمہارا اماں جی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اماں جی کلام میت کی قائل ہے کہ مردہ بات سنتا بھی ہے۔ ترمذی شریف میں یہ بات ہے کہ آپ کے جب بھائی عبد الرحمان فوت ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ کے، تو آپ وہاں نہیں تھی مدینہ منورہ میں۔ جب پہنچی تو پھر اپنے بھائی کی قبر پر گئی ہے، ان کو خطاب کر کے شعر پڑھے ہیں ابا جی نے۔ اب وہ خطاب میت کی قائل ہے۔ امام بخاری نے، ان کا انداز عجیب ہے صحیح بخاری شریف میں، جہاں یہ حضرت عائشہ والا قول نقل کیا ہے نا کہ وہ زیادہ سنتے نہیں زیادہ جانتے ہیں، اس کے ساتھ اگلی جو حدیث ہے میرے کہا یہ پڑھو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک یہودیہ ابا جی کے پاس آئی اور اس یہودیہ نے کہا، بڑھیا تھی کہ بیٹی اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ ابا جی بڑی حیران ہوئی، وہ چلے گئی، حضرت سے پوچھا کہ قبر میں مسلمانوں کو بھی عذاب ہوتا ہے؟ ابا جی سمجھتی تھی کہ عذاب قبر صرف کافروں کے لیے ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں گناہگار مسلمانوں کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ ابا جی فرماتی ہیں پھر میں کئی دفعہ دیکھا کہ حضرت اونچی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنا تاکہ ہمیں بات یاد کروا دے۔ تو امام بخاری سمجھا رہے ہیں یہ واقعہ 2 ہجری کا ہے، بدر کا واقعہ۔ کب کا؟ 2 ہجری کا۔ اور یہ جو یہودیہ کے آنے کا واقعہ ہے یہ 8 ہجری کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں پوری تفصیلات عذاب قبر کی ابا جی کو معلوم نہیں تھی، لیکن بعد میں تفصیلات معلوم ہوئی نا، اور بعد میں تو پھر یہ کہ سلام میت کی بھی قائل ہے، میت کے پہچاننے کی بھی قائل ہے۔ فرماتی ہے کہ اب میں اپنے گھر میں بھی پھرتی ہوں تو کپڑے پورے لے کر تاکہ حیا من عمر، حضرت عمر سے مجھے حیا آ رہی ہے، حضرت عمر سے حیا آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر کے پہچان کے قائل ہے، کلام کی قائل ہے۔ ابا جی کے ساتھ ان کا کسی بات میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ پھر ابا جی مسلمان نے پوری حدیث ہے لمبی کہ اسی جسم اور روح کو عذاب ہوتا ہے، تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو ابا جی کا نام یہ محض دھوکے کے لیے لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں پہلے عدم سما میں، جو مدرک سما کا انکار کرتے ہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب کہتے کیا ہے، ایک اور دھوکہ سمجھو، فقہ حنفی میں دکھاؤ، امام صاحب کا قول دکھاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ، اس کو سمجھے۔ فقہ کی کتابوں میں عقیدے نہیں ہوتے، عملی مسئلے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عقیدے تو سب کے چاروں اماموں کے ایک ہیں، اس میں اختلاف نہیں، وہ عقائد کی کتابوں میں آتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں؟ کوئی کہے کہ امام شافعی کا قول دکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ عقیدے چاروں امام کے ایک سے عقیدوں میں لکھا ہے، لیکن فقہ شافعی میں اس کا ذکر نہیں۔ کوئی کہے اب امام صاحب نے کتاب لکھ دی نا عقیدوں میں، فقہ اکبر، اس میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، امام مالک کی عقیدوں کی لکھی کوئی کتاب نہیں۔ اب کوئی مرزائی یہ سوال کرے کہ امام مالک سے دکھاؤ، امام مالک سے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تو یہ سوال دھوکے کے لیے ہے۔ اماموں کا نام لے لے کر سوال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتفاقی عقیدے ہیں، یہ اختلافی مسئلہ نہیں کہ ہر امام الگ الگ بات بیان کرے، یہ تو عقائد میں آ جاتی ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی امام صاحب سے نہ سما کی روایت ہے نہ عدم سما کی ہے، میں نے کہا جو ہے وہ تو مان لو نا۔ میں نے فقہ کو کھول کے سامنے رکھی، فرماتے ہیں کہ روح لوٹائی جاتی ہے میت میں اور اس سے اس کو عذاب اور ثواب
ہوتا ہے. اور جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب لکھتے ہیں کہ روح اگر قبر میں لوٹائی جائے تو پھر شبہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ روح سے شدتا ہے نا. تو میں نے کہا امام صاحب جو روح کے لوٹانے کے قائل ہیں تو وہ پکے شبہ کے قائل ہیں، عدم شبہ کہیں ان سے ثابت نہیں. تو صوفیہ کرام 100% شبہ کے قائل ہیں. اور فقہا میں سے ابن حباب سے جن کی بات 9ویں صدی میں ہے، 9ویں صدی میں، ان سے پہلے کسی حنفی نے لکھا کہ مردہ نہیں سنتا. 9ویں صدی سے پہلے کسی نے لکھا. انہوں نے ایک مسئلہ قسم سے یہ بات نکالی کہ مردہ نہیں سنتا، لیکن وہ بھی ان کی طرح نہیں کہتے کچھ بھی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں سلام کی آواز سنتا ہے، السلام علیکم کہو. تلقین کی جائے، سوال جواب ہو رہا تو اوپر والا کوئی بتایا کہ بھئی کہو اللہ ایک ہے، تو یہ بھی تلقین مردہ سنتا ہے. یہ ابن حباب کہہ رہے ہیں. کہتے روضہ پاک پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھو، حضرت سنتے ہیں. صدیق اکبر پر پڑھو، سلام عرض کرو، صدیق اکبر سنتے ہیں. فاروق اعظم سنتے ہیں. دیکھیے اصل میں یہ ایک سازش ہے. اسلامی حکومتیں جب ہوتی تھی تو پھر ایسے فتنے نہیں چلتے تھے. زاوی نے واقعہ لکھا ہے سیر احمد نوبالا میں، امام وکیع نے جراح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، سیاستہ والوں کے استاد ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو ان کا ایک عجیب انداز ہوتا تھا جب حدیث پڑھاتے نا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بھی بتاتے کہ اس حدیث نے امام صاحب نے اتنے مسائل نکالے ہیں. کالا ابو حنیفہ قضا، کالا ابو حنیفہ قضا، ابو حنیفہ نے یوں فرمایا، ابو حنیفہ نے یوں فرمایا. یہ بھی لکھاتے ہیں. ایک دن ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں کالا رسول اللہ لکھایا کریں، کالا ابو حنیفہ نہ لکھایا کریں. پھر میں کیا کرو گے کالا رسول اللہ کو؟ کیونکہ حدیث وہی مطلوع تو ہے نہیں کہ قرآن کی طرح ترجمہ مطلب نہ ہے، تلاوت کرنے سے ثواب ملتا جائے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا معنی مطلب نہ بھی ہے تو تلاوت سے ہی ثواب مل رہا ہے. لیکن حدیث تلاوت والی تو ہے نہیں، یہ تو مطلب سمجھائے گا تو عمل کر رہے نا. تو جب تمہیں مطلب ہی سمجھ نہیں آئے گا، میں اس لیے امام ابو حنیفہ مطلب سمجھاتا ہوں. اس نے کہا اخطا ابو حنیفہ، ابو حنیفہ سے خطا ہوئی. بس یہ سننا تھا. امام وکیع نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، خبر نہ رہتا یہاں آئے، نکل جاؤ. اس کے بعد نکال دیا. نکالنے کے بعد شاگردوں سے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ معصوم تھے، یہ نہیں میں کہتا، اور ان سے خطا ہو نہیں سکتی تھی، میں بالکل یہ نہیں کہتا. اگلی بات میں کہتا ہوں کہ ان سے خطا ہو سکتی تھی، لیکن وہ جماعت ان کو خطا پر قائم نہیں رہنے دیتی تھی. جیسے قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں رمضان میں تو ان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی، لیکن لقمہ دینے والا غلطی درست کر دیتا ہے. تو یا تو ایک لقمہ دینے والا بیٹھا ہوتا ہے، وہاں 40 لقمہ دینے والے محدث بیٹھے ہوتے ہیں جہاں امام صاحب مسئلہ لگا دیتے. اب ایک حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں اور پیچھے 40 حافظ کھڑے ہیں، تو کتنا پکا یقین ہوگا کہ بہت صحیح قرآن پڑھا گیا. فرمایا یہ جو آدمی ہے جو کہتے کہ ابو حنیفہ غلطی پر جمے رہے کسی پر معاذ اللہ، اولئک کل عذاب بل هم ازل، یہ پہلے درجے کے جاہل ہیں، جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. ہمارے قریب گاؤں ہے تو وہ غیر مقرد ہے، ان کا ایک لڑکا کہیں تبلیغی جماعت میں آنے جانے لگا.
तबलीगी जमात में हर जैसे मेरे पास भी आने जाने लगा जी। तो आमतौर पर देवबंदी की मस्जिद का स्पीकर या गैर मुकल्लद होता है या मुबाती होता है। अक्सर जगह यही शिकायत होती है। ले गया तो लोग बेचारे करीब आके खड़े होकर सुन रहे थे कि आवाज नहीं बाहर जा रही। इतने लोग आए हुए थे जी। अच्छा जी, पिछले जुमे बताया था। बस मैं खत्म कर दूं जी। बस ये 2 मिनट की बात खत्म करते, 2 मिनट में बात समेट ले, खत्म करते। देखिए, मुझे शाह साहब ने फरमाया था कि 2:15 खत्म करना है, तो आज के लिए शाह साहब ने खुद फरमाया था, इसलिए मैं चल रहा हूं, वरना कोई बात नहीं तो खत्म कर देते। तो खैर, मैंने जो कुछ आपके सामने अर्ज किया वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में हयात है और अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा में कोई इख्तिलाफ नहीं, बिल्कुल रहा। सबसे पहले रबीउल अव्वल 1402 हिजरी में इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का एक इजलास हुआ पिंडी में। उसमें उन्होंने लिखा, वो छपा हुआ मौजूद है, कि हम है अजमियत वाले हजूर पाक के कब्र पर सलात व सलाम के सिवा के कायल नहीं। ये हजरत पाक के विसाल के 1400 साल बाद अकीदा बनाया गया। हम कायल नहीं, लेकिन अगर कोई कायल हो तो हम उसको काफिर नहीं कहते, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात से खारिज भी नहीं करते। यह है रबीउल अव्वल 1402 का इनका अकीदा। फिर मुहर्रम 1406 में इसकी तौसीक की गई इसी अकीदे की कि हम कायल नहीं है। हम कायल कि अगर हजरत पास सलात व सलाम पढ़े, हजरत वहां से नहीं सुनते, लेकिन अगर कोई पढ़े तो हम उसको अहले सुन्नत वल जमात समझते हैं। फिर ज़ीक़ादा 1409 हिजरी, उसमें ये आया कि जो शख्स हजरत पाक के कब्र पर सलात व सलाम का कायल है कि सुनते हैं, वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो 1409 में इनका अकीदा फिर बदल गया। इसलिए इन बेचारों के अकीदे मीटिंगों पर बदलते हैं, मीटिंग करते हैं, अकीदा और हो जाता है, फिर अगले साल मीटिंग हुई, फिर अकीदा और हो जाएगा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा शुरू से अटल आ रहा है। एक आदमी का नाम 1400 साल में कोई पेश नहीं कर सकता जो सुन्नी कहलाता हो, मुहद्दिस ना हो, फकीह ना हो, चोर हो, डाकू हो, जानी हो, लेकिन हजरत पाक के सिवा का इनकार किया उसने। हम 1 लाख रुपया फी हवाला उनको इनाम देंगे, 1 लाख रुपया फी हवाला। तो जिनका दीन शुरू से आ रहा है वो हमारे पास है, और जिनका 1409 में बना है वो तो अभी शायद बालक भी नहीं हुआ, नाबालिग है। हम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।